الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل أشرف كتبه إليه زيادة لقوله ووصله وأكمل تشريفه لديه بإعطائه جوامع الكلم وخواتم الحكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے فضل سے ہم 13 سپاروں کا خلاصہ لے چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ 14ویں سپارے کا خلاصہ شروع کریں گے. یہاں سورۃ الحجر شروع ہو رہی ہے. اس کی ابتدائی آیات کو اگر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی چند سالوں میں نازل کی گئی ہے. اس کی مختصر آیات ہیں اور اس کے مضامین وہی ہیں جو مکی صورتوں کے عموماً ہوتے ہیں. مکی صورتوں کے عموماً مضامین ہوتے ہیں، مثلا توحید اور شرک کا رد اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف بیان ہو رہا ہے اور علامات موجود ہیں. اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حسرت اور افسوس کو بیان کیا ہے کہ ایک وقت یہ کافر خواہش کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اللہ اکبر. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. یہ کھائیں پئیں اور اس دنیاوی زندگی سے فائدے اٹھائیں. جو مہلت انہیں ملی ہوئی ہے خوب اس میں مزے کر لیں اور ان کی لمبی لمبی امیدیں انہیں غافل کیے ہوئے ہیں. بس آخراً قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا عمل کرتے رہے تھے دنیا میں اور انہوں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے. اگر ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، اگر ہم کو مہلت ملی ہوئی ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے اور ہمیں اللہ کی یاد نہیں آتی اور دل دنیاوی اشغال میں مشغول رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بہت زیادہ گڑبڑ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو درست کریں اور سوچیں کہ کہاں کچھ غلط ہو رہا ہے. کوشش کریں کہ آپ کو مال و دولت اتنا میسر ہو جس سے آپ سکون سے زندگی گزار سکیں، اور اتنا زیادہ مال و دولت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ دنیا ہی کے پیچھے لگے رہیں اور اللہ کو بھول جائیں. کیونکہ یہ علامات ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے صرف دنیا ہی ہوتی ہے اور آخرت میں ان کے لیے پھر کچھ بھی نہیں بچتا. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک بات تو پکی ہے کہ قرآن پاک میں ایک حرف بھی آج تک کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکا. نسخہ عثمانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، آج بھی وہ بالکل ویسے ہی کا ویسا ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے. حفاظت 2 طرح سے کی ہوئی ہے، ایک تو کتابت کے ذریعے اور ایک حفظ قرآن کے ذریعے. لاکھوں مسلمان حافظ ہیں سبحان اللہ اور تلاوت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت اس لیے کی ہے کہ یہ ایک معجزہ اور ختم نبوت کی دلیل ہے.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آخری وحی نازل کر دی اور پھر اس کے بعد کوئی نبی کو بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھی نہیں بھیجنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری وحی کو محفوظ کر دیا اور بتا دیا قرآن مجید میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے لیے پورا اتار دیا ہے اور تمہارے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنے دین کو مکمل تمہیں بھیج دیا ہے، اپنا دین میں نے مکمل کر کے تم کو بھیج دیا ہے اور اب قیامت تک میں اس کی حفاظت خود کروں گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قیامت تک میں اس کی حفاظت خود کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وحی کے ذریعے جو احکامات انسانوں تک آنے تھے وہ آ گئے اور وہ محفوظ بھی ہو گئے کہ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں اور قیامت تک آخری نبی رہیں گے، اور ساری کائنات کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رسول ہیں، نبی ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے جاتے تھے وہ ایک خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، خاص وقت کے لیے ہوتے تھے، اور ان کے معجزے بھی جو ان کو دیے گئے وہ ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ اس قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی اور کہا تھا کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، فیہا ہدی و نور، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ تورات اور انجیل میں کس قدر تحریف اور غلط باتیں ہو گئیں، انہوں نے اس کے معنی بھی بدل دیے، اور وہ الفاظ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اتارے تھے وہ بھی محفوظ نہیں رہے۔ آج کل جو تورات اور انجیل دنیا میں موجود ہیں وہ اصل کتاب اللہ نہیں ہیں، ان میں تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں، اصل جو ہے وہ گم ہو گئی ہیں، اور انہوں نے خود سے اپنی طرف سے اپنی یادداشت کے مطابق غلط بیانی کر کے اسے لکھ لیا ہے، لیکن قرآن مجید محفوظ ہے، سبحان اللہ، اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کسی بھی زمانے کے لیے یہ قرآن آپ کو پورا طرز حیات دیتا ہے کہ آپ نے اس معاملے میں کیا کرنا ہے۔ ہر مسئلے کے لیے یہ پورا کا پورا قرآن ہر مسئلے کے لیے طرز حیات ہے، اور یہ پورا طرز حیات دیتا ہے کہ آپ نے اپنے اس معاملے میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ سب کچھ اس قرآن میں موجود ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور یہ جو قادیانیوں میں لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نبوت کے سلسلے کو مہر لگانے والے ہیں، ختم یعنی بند کرنے والے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جیسے کسی چیز کو مہر بند کر دیا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے یعنی بند کر دیا جاتا ہے، تو اب اس چیز میں اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی۔ اس کو بند کر دیا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے، تو اس چیز میں اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نبوت کے سلسلے میں جو نبی آ چکے ہیں ان کا انکار نہیں ہو سکتا۔ نبوت کے سلسلے میں شروع سے آج تک جتنے بھی نبی آ چکے ہیں ان کا انکار نہیں ہو سکتا، اور جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ آخری نبی ہیں، اب کسی اور نبی کے آنے کی ہرگز گنجائش مہر لگنے کے بعد نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، فرمایا ہر چیز جو بھی کائنات میں موجود ہے میرے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، مگر ہم ہر چیز ایک طے شدہ حد تک ہی نازل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ نظام دنیاوی چلانا ہے تو وہ بقدر ضرورت ہی چیزوں کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ نے بعض لوگوں کو زیادہ مال و دولت دیا ہے اور بعض کو کم دیا ہے،
تو اس معاشرے میں ضروری ہے کہ یہ تفاوت پائے جائے، اختلاف ہو، مال و زر کا، نسل کا، امیری اور غریبی کا۔ اگر آپ دیکھیں گے سارے ہی اس دنیا میں امیر ہو جائیں تو پھر اس کائنات کا نظام نہیں چل سکے گا۔ جب سب امیر ہوں گے تو کسی کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تو پھر کوئی ڈاکٹر کیوں بنے گا، کوئی انجینئر کیوں بنے گا؟ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفاوت پیدا کیا اور رزق کے حصول کے لیے ذرائع مقرر کیے، اور کسی کے مقدر اور نصیب کا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا لکھا ہے اس کو دے رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن ہم مناسب مقدار سے نازل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگیں تو اس قدر یقین اور اصرار کے ساتھ مانگیں جیسے کوئی بچہ اپنے باپ سے یا بچہ اپنی ماں سے اصرار کر کے مطالبہ کرتا ہے، گھڑی گھڑی مانگتا ہے، اصرار کرتا ہے اور مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ضد کرتا ہے۔ تو اب ایسے ہی ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ کو دے دے، آپ کے پاس یا اللہ سارے خزانے ہیں، ہمیں دے دے۔ روئیں اس کے سامنے، گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں، اس کی خوشامد کریں، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے اپنے اوپر اور اپنے رب کے اوپر بھی۔ اپنے اوپر یقین کیوں ہونا چاہیے؟ اپنے اوپر یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر ضرور رحم کرے گا۔ اور اللہ پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اگر آپ اس سے مانگ رہے ہیں تو اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ دعا مانگتے ہوئے بخیلی سے کام مت لیں۔ آپ ایسے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہے۔ عاجزی اور انکساری سے مانگیے، رو کر مانگیے، گڑ گڑا کر مانگیے۔ اللہ آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کو خالق مالک تصور رکھ کر، اللہ کو خالق اور مالک کا تصور رکھ کر یقین سے مانگیے، پھر دنیا میں کسی اور سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دعا میں یہ بھی خاصیت ہے کہ آپ کو اس کے لیے باوضو ہونا یا کوئی خاص وقت یا جگہ کا مقرر کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی بھی حالت میں ہوں اور کسی بھی وقت اور کہیں پہ بھی ہوں، آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اپنے رب کی طرف دھیان کیجئے اور چلیے شروع ہو جائیے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، مانگنا شروع ہو جائیے۔ اور یہ وقت جب میں یہ تفسیر بھر رہی ہوں اور یہ خلاصہ بیان کر رہی ہوں تو یہ تہجد کا ٹائم ہے، میرا خیال میں 2:30 بجے کا ٹائم ہے رات کے، اور یہ میں تفسیر بھر رہی ہوں، یعنی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آسمان اول پر آخری پہر میں آ جاتے ہیں۔ تو مانگیے اور گڑ گڑائیے، جس کی جو تمنائیں ہیں وہ کہیے۔ کسی کو اولاد کی ضرورت ہے، کسی کو شفا کی ضرورت ہے، کسی کو مال و رزق کی ضرورت ہے، کسی کو چین اور سکون کی ضرورت ہے، کسی کے دل کے دکھ جو ہیں ان کو جینے نہیں دے رہے، کسی کو بے قراری ہے، کسی کو کسی کی جدائی کا غم ہے، کسی کو کسی فوت ہوئے کے اوپر صبر نہیں آ رہا۔ مانگیے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالی رمضان شریف کی راتوں میں اور رمضان شریف میں ہاتھوں کو خالی نہیں پھیرتا۔ اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اللہ اکبر، جس کو اب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس پر تدبر حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر آپ سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم سفر کی حالت میں کہیں سفر میں جا رہے ہیں اور ہماری طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم وضو کریں اور 2 نفل پڑھیں پھر دعا مانگیں۔ نہیں، یہ دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اگر وضو کیا ہے اور 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں تو بھی یہ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ ہے،
لیکن وضو کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. جیسے بھی ہیں سفر میں جہاں پہ بھی ہیں، جیسا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کے اوپر اسی حالت میں دعا مانگتے تھے. یعنی ہم اپنی سواری کے اوپر، چاہے وہ پلین میں ہیں، چاہے کسی گاڑی میں ہیں، ٹرین میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، اپنی گاڑی میں ہیں، تو ہم اسی حالت میں دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کے بہت قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ سنے گا بھی اور عطا بھی کرے گا. بس کیا ہے کہ مجھ کو اور آپ کو اس پر پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو میں دعا مانگ رہی ہوں آج انشاءاللہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا. اس یقین کے ساتھ دعا کیجیے. اللہ اکبر. پھر آگے اس صورت میں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں تھی اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، لیکن پھر بھی سبحان اللہ نے ان کو بوڑھی عمر میں، یعنی بوڑھی تھیں، کمزور تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دی. اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ بھی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا. تو یہ واقعات بیان ہوئے ہیں، اور یہ مکے کا وہ دور تھا جب اعلانیہ طور پر توحید کی دعوت شروع ہو چکی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعات سنا کر، پیغمبروں کے واقعات سنا کر اور ان کی قوموں کی ہٹ دھرمیاں سنا کر، ان کے عذابوں کے واقعات سنا کر تسلی دی ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ ان کی قوم میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ان کی مخالف تھی، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی حفاظت کی. اور حضرت ابراہیم کو اس حالت میں اولاد دی جس وقت وہ اولاد کا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے، جس وقت اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے، یعنی بڑھاپا تھا، دونوں میاں بیوی بوڑھے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے. تو آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حالات بھی، فرمایا اللہ نے کہ آپ کے حالات بھی بدل سکتے ہیں، آپ کے حالات بھی بدل سکتے ہیں. اور پھر اس صورت کے آخر میں دوسرے طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے تسلیاں دی ہیں. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو دی ہے 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن. سبحان اللہ. یعنی یہ مکہ کے سردار ابو جہل یا ولید بن مغیرہ جو بڑے سردار اور بادشاہ بنے پھرتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر پریشان مت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اتنا کچھ دے رکھا ہے، یہ بڑے مالدار تھے، اتنا کچھ دے رکھا ہے، اور ہم جو مسلمان ہیں ہمیں بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، اور آپ ایسا نہ سوچیں، ہم نے آپ کو اس سے کہیں زیادہ عظمت والی چیزیں عطا کی ہیں. اللہ اکبر. فرمایا سبع من المثانی، بار بار پڑھی جانے والی آیات، یہ سورۃ الفاتحہ ہے. یہ بڑی عظیم سورت ہے، یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے سنتیں ہوں، چاہے نفل ہوں، چاہے فرض ہوں، ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور یہ بڑی عظیم سورت ہے، اس کی بہت فضیلت ہے. فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، مشرک لوگوں کو جو ہم نے مال و متاع دے رکھا ہے تو آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے. ولا تحزن علیہم واخفض جناحک من المؤمنین، اور آپ ان کی حالت پر افسوس مت کیجیے، اور اہل ایمان کے لیے آپ اپنے بازوں کو جھکا دیجیے، بچھا دیجیے. یعنی اہل ایمان کے ساتھ شفقت برتیے، ان کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت دی ہے، تو آپ ان کافروں کی طرف بالکل دھیان نہ دیجیے، غم نہ کیجیے. یہ مال و متاع دنیاوی سامان کوئی حیثیت نہیں رکھتا. فرمایا قل انی انا النذیر المبین، آپ تو بس کہہ دیجیے میں تو صرف آپ کو ڈرانے اور خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے رب کی قسم ہم ان کافروں سے ضرور پوچھیں گے جو یہ اعمال کرتے آئے ہیں، اپنی بد اعمالیاں جو یہ کرتے آئے ہیں ہم ضرور ان سے پوچھیں گے اور ان کا حساب لے کر رہیں گے۔ فرمایا وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو بیان کرتے رہیے اور ان کافروں کو نظر انداز کر دیجیے اور بالکل بالکل ان کی پرواہ بھی مت کیجیے۔ فرمائے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا اور آپ پر آوازیں کستے ہیں، آپ ان کی بالکل پرواہ مت کیجیے، پریشان مت ہوئیے، ان سے منہ موڑ لیجیے۔ ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ یہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم ان سے آپ کی طرف سے بدلہ لیں گے، حساب بھی لیں گے اور ان کو پوچھیں گے بھی۔ مشرکین مکہ بہت پریشان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اتنے مالدار اور اتنے بڑے بڑے جاہ و حشمت والے سردار ہیں، انہیں نبوت کیوں نہیں ملی، محمد کو کیوں ملی؟ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، جھوٹا کہنا شروع کر دیا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کی باتوں سے بہت پریشان ہوتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے ان کی باتیں سن سن کر۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ ایسا کریے، آپ کا سینہ جو ہے تنگ نہ ہو، آپ پریشان مت ہو، بس آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ اور فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے حتیٰ کہ آپ کے پاس اللہ کی نصرت اور مدد آ جائے۔ ایک معنی یہ ہے اس آیت کا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی آخری سانسوں تک عبادت کرتے رہیں، اللہ کی بندگی میں لگے رہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ آپ دین کے خلاف لوگوں کی باتوں پر توجہ مت دیجیے، توحید پر چمٹ کے رہیے اور نصیحت کرتے رہیے، تبلیغ پھیلاتے رہیے، دعوت توحید دیتے رہیے، اور اگر اس کے بعد لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں اور آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں، آج کہہ لیجیے کہ مولانا کہہ رہے ہیں، ہاں بڑی پردے والی بن گئیں، اور ہاں بڑے آپ کو اپنے آپ کو مولوانی سمجھنے لگی ہیں، ایسی باتیں اور ایسے طنز کر رہے ہیں، چیٹے مار رہے ہیں، تو آپ پریشان مت ہوئیے، آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کیجیے ان کی باتیں سن کر۔ کیا کیجیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ آج ہم بھی اگر توحید کی وجہ سے، موحد بننے کی وجہ سے، شرک و بدعت چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم سے عزیز و قارب نے اگر منہ موڑ لیا ہے اور لوگ ہم پر باتیں بنا رہے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی پاکی بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں اور ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، نفل عبادت کرنے لگ جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائیں۔ اور کب تک کریں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آخری سانس پہنچ جائے، حلق تک آخری سانس آ جائے، بس آپ اللہ کے بن کر رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اور فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہیں، کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام جاری رکھیے، توحید کی دعوت دیتے رہیں، اللہ کی مدد یقیناً آپ کو حاصل ہوگی۔ اور انشاءاللہ ہمیں بھی اگر ہم اس سبق پر عمل کریں گے تو ہم کو بھی اللہ کی مدد ملے گی انشاءاللہ، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر سورۃ الحجر ختم ہوتی ہے اور اب ہم یہ سورۃ النحل شروع کرتے ہیں۔ اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بہت جامعیت کے ساتھ ہوا ہے، بہت ہی شاندار انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں۔ اس سورت کا وقت نزول جو ہے وہ مکے کا نبوت کا آخری دور تھا، مکے میں نبوت کا آخری دور ہے۔ اب دیکھیے
کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا فرما رہے ہیں. اس کی شروع آیتوں میں ہے خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور جو شرک کرنے والے ہیں اللہ ان سے بہت بلند ہے. فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ اچانک سے جھگڑالو انسان بن جاتا ہے، سخت بن جاتا ہے، سخت جھگڑے کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی کہ خوب بحث و مباحثے میں پڑنے والا انسان بن جاتا ہے، فضول کی باتوں میں الجھنے والا. پھر آگے فرمایا والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. اللہ اور نعمتوں کا بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، تمہارے لیے اس میں گرمی کا بھی سامان ہے، یعنی ان کے چمڑے سے جیکٹ وغیرہ، اون وغیرہ آپ بنا لیتے ہو. ان چار پاؤں سے، فرمایا ان چار پاؤں سے ومنافع ومنها تاکلون، تمہارے لیے غذا کا بھی سامان ہوتا ہے، گوشت بھی کھاتے ہو ان کا، ماشاءاللہ ان کا دودھ بھی پیتے ہو، ان سے لباس بھی مہیا کر لیتے ہو. ہم نے ایک ہی چیز سے تمہارے لیے بہت سے فائدے عطا کیے ہیں، اور پھر تم ان پر سواری بھی کر سکتے ہو، اور ان کے بالوں یعنی اون سے لباس بھی بنا سکتے ہو. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. جب تم صبح ان کو لے کر جاتے ہو چرانے کے لیے، خاص طور پہ دیہاتوں میں، تو یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں، بہت بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور بہت ہی فخریہ چیز کہلائے جاتے ہیں. اس میں تمہارے لیے شان و شوکت ہے، اور یہ تمہیں اور تمہارے سامان کو دور دراز کی بستیوں میں بھی لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. جہاں تمہارے اندر جانے کی قدرت نہیں ہوتی کہ تم اکیلے جا سکو، لیکن ان کے اوپر سوار ہو کے تم سفر کرتے ہو، اور تمہارے لیے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور تمہارے لیے خچر، گھوڑے اور گدھے، یہ بھی تمہارے لیے اللہ نے بنائے ہیں. ان کے اوپر تم سواریاں کرتے ہو، اور حلال گوشت کو تم کھاتے ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور ایسی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کو اتنی ہی مثال دوں گی کہ ایمازون کا جو جنگل ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے اندر جو جانور پائے جاتے ہیں اس کا صرف 40% انسان، اس کو صرف 40% کو انسان جان پایا ہے. جو ایمازون کا جو جنگل ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے اندر جو جانور پائے جاتے ہیں اس کا صرف 40% کو انسان جان پایا ہے، اور بقیہ 60% جانور جو اس جنگل میں پائے جاتے ہیں انہیں انسان دیکھ بھی نہیں پایا ہے اب تک، اور ان سے وہ لا علم ہے. کتنی اس میں صداقت ہے واللہ عالم. لیکن آپ اس بات سے اللہ کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمندروں کے اندر یا پہاڑوں کے اندر کتنی ایسی مخلوقات پائی جاتی ہیں جن کا انسان کو علم ہی نہیں ہے. فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم. اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا. منہ شراب، جو تم پیتے بھی ہو، ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور درختوں کو بھی تم وہ پانی دیتے ہو، اور تمہارے چوپائے بھی وہ پانی پیتے ہیں. اور اس پانی سے پھر اللہ تعالی زرع اگاتے ہیں. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. پھر اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں زیتون کا درخت اور زرع کھیتی باڑی، والنخیل اور کھجوریں، والاعناب اور انگور، ومن كل الثمرات اور ہر قسم کے پھل فروٹ کو اللہ اگاتا ہے. پھر فرمائے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. آگے فرمایا وسخر لکم اللیل والنہار. ہم نے تمہارے لیے دن رات بنائے، اور سورج چاند ستارے بنائے اور ان کو مسخر کر دیا ہے.
صرف انسان ہی کو نفع پہنچانے کے لیے ہم نے ان کو مسخر کیا ہے، صرف انسانوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ کی ذات ہے، هو الذی، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا، سمندر کو تمہارے فائدے کے لیے مسخر کیا کہ تم اس سے تازہ نرم گوشت مچھلی کا اور جھینگے نکالو اور کھاؤ، اور اس سمندر ہی سے بناؤ سنگار کا سامان بھی نکالو، موتی وغیرہ، ہیرے اور جواہرات بھی، اور تم دیکھتے ہو کہ کیسے کشتیاں پانی کو چیرتے ہوئے چل رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری نعمتیں دیکھ کر بتاؤ، اللہ فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں دیکھ کر بتاؤ کیا وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ تو پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ یہ ساری نعمتیں اللہ اکبر جو تم دیکھ رہے ہو، ان کو دیکھ کر یہ بتاؤ کیا وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ یعنی اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور جن کو تم اللہ کے سوا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا وہ اللہ کے برابر ہو سکتا ہے کہ ان کا ان ساری چیزوں میں، اس خلقت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اتنی نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا ہے انسانوں سے کہ یہ تمہارے بت، تمہارے شرکا، تمہارے ولی، پیر فقیر لوگ جو قبروں پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پاکستان میں کچھ دربار ہیں، لوگ کہتے ہیں جب تک اس دربار میں عمل قبول نہیں ہوگا تو اللہ کے یہاں بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ جب تک اس دربار میں عمل قبول نہ ہو تو اللہ کے یہاں بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ۔ یہاں تک دیکھیے جہالت بڑھ گئی ہے، شرک و بدعت بڑھ چکا ہے کہ یہ پھیلا دیا گیا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو جب اللہ تعالیٰ نے ولایت دی تو انہوں نے اللہ سے کہا میں جب تک ولایت قبول نہیں کروں گا تب تک تم میری شرطیں قبول نہیں کرو گے۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ میں تو ولایت قبول نہیں کروں گا جب تک آپ میری شرطیں قبول نہیں کریں گے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں، جو ان کے مرید ہیں، جو ان کو ماننے والے ہیں، انہوں نے پھیلائی ہے۔ عبد القادر جیلانی جو تھے وہ تو پکے سلفی تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری تھے، پکے موحد تھے۔ تو کہا کہ ان کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی، یعنی لوگ کہتے ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں، جو ان کے مرید ہیں، جو ان کی نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ان کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ میرے مرید کو جب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہ کر لے، یعنی اللہ سے شرط رکھی تھی کہ ولایت میں نہیں لوں گا جب تک کہ میں قبول نہیں کروں گا ولایت جب تک آپ میری شرطوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ان کی شرطوں میں سے یہ شرط تھی کہ میرے مرید کو جب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ استغفر اللہ۔ بھلا بتائیں ذرا جہالت کی انتہا ہے۔ یہ خود اپنی موت کو تو نہیں روک سکے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی موت کو نہیں روک سکتے تھے اور نہ روک سکے، تو کیسے یہ سب دعوے کرتے پھرتے ہیں لوگ اور ان کے اوپر جھوٹے بہتان لگاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو گے تو بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکو گے، نہ ہی ان کو نعمتوں کو گن سکو گے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ اتنے ڈھیر سارے لوگ جو شرک اور گناہ کرنے والے ہیں، اگر یہ لوگ پھر بھی اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کے آگے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اپنے گناہوں پر رو لیں، تو فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ پھر آگے شرک کا رد کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو تم اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔
ہمیشہ خالق وہ ہوتا ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. جس کو کسی نے پیدا کیا وہ خالق نہیں ہو سکتا، اور جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا وہ تمہارا ایک ہی خالق ہے، اور وہ ہے اللہ. کہا کہ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. کس لیے کہ وہ ہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات، وہ تو مردہ ہیں. غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، میرا کلام نہیں، قرآن کھول کر دیکھو، پڑھو قرآن کو. سورۃ النحل ہم پڑھ رہے ہیں، کھولیے پڑھیے اور سمجھیے اور تدبر کیجیے. جو جا کر قبروں سے قبر والوں سے دہائی لگاتے ہیں، ان سے اپنی تمنائیں اپنی آرزوئیں کہتے ہیں، ان سے اولاد اور رزق مانگتے ہیں، صحت اور عافیتیں ان سے مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، ٹھیک ہیں وہ پیر تھے، ولی تھے، نبی تھے، غوث اعظم ہوں گے، جو بھی کچھ تھے، انہوں نے جتنی بھی نیکیاں کی، جتنی بھی اللہ کی فرمانبرداریاں کی، اور جتنے بھی زاہد تھے، صالح تھے، انہوں نے مرنے کے بعد اپنے اعمالوں کا بدلہ لے لیا، لیکن فوت ہونے کے بعد وہ آپ کے اور میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے اگر کر سکتے ہوتے تو اپنے آپ کو موت سے بچا لیتے، قبر میں نہ لیٹے ہوتے. کہا من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے. کس لیے کہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات، پوچھ لیجیے کسی عربی انسان سے جو عربی بولتے ہیں، عرب سے پوچھ لیجیے کہ اموات کا معنی کیا ہے. مردہ ہیں. غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ لوگ تو کوئی شعور بھی نہیں رکھتے. سبحان اللہ، یہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ قیامت کب آئے گی اور وہ کب اٹھائے جائیں گے. اور ضرور یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو خود مر چکے ہیں، اور انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو وہ تمہارے کیا کام آ سکتے ہیں؟ تم کو کیا اولاد دے سکتے ہیں؟ تمہاری تمنائیں کیا پوری کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے پچھلے سپاروں میں پڑھی ہے تفسیر کہ وہ قیامت والے دن انکار کر دیں گے پہچاننے سے بھی، اور کہیں گے ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہم کو پکارو. برات ظاہر کریں گے کہ ہم تو بری ہیں اللہ، ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ یہ کب ہمارے درگاہوں میں آئے اور ہماری قبروں کو آن کر یا پھر اٹھتے بیٹھتے انہوں نے ہمیں پکارا، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے. آگے اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز اللہ نے اپنایا ہے. فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہی اللہ ہے، تم اسی کی عبادت کرو نا. اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرمایا فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل متکبر ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ مغرور ہیں. اللہ اکبر، متکبر ہیں اور وہ مغرور ہیں. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کا رد دوبارہ بیان کیا ہے، اور خاص طور پر یہ جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ان کا کیا عقیدہ تھا؟ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، کہ وہ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی تو بیٹیاں ہیں، اور خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور رنج و غم سے وہ کڑتا رہتا ہے. وہ لوگوں سے بھی اپنے منہ کو چھپاتا پھرتا ہے کہ اسے اتنی بری خبر ملی ہے، اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا وہ اسے زندہ رکھے یا پھر اس کو زندہ مٹی میں دفن کر دے. اب دیکھو یہ کیسی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں کہ جو چیز خود کو پسند نہیں ہے، لڑکیوں کو خود پسند نہیں کرتے، وہ اللہ سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. حالانکہ جو شعور والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں
کہ بیٹی کی پیدائش کوئی معیوب چیز نہیں ہے بلکہ خوشی کی بات ہے۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، وہ تو رحمت کی نشانی ہوتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، پھر وہ ان کی صبح رات دن پرورش کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اور جب بڑی ہو جاتی ہیں جوان تو ان کی شادیاں کر دے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کون؟ اس کا باپ، لڑکی کا باپ میرے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ ایسے کھڑے ہوں گے میں اور وہ قیامت کے دن، یعنی جیسے 2 انگلیاں ساتھ میں ہوتی ہیں، آپ نے 2 انگلیوں کو بلند کر کے فرمایا، یعنی لڑکی کا باپ اور نبی علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کتنا مرتبہ ہے۔ آج کل کے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو نکمے لڑکے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا معائنہ کریں تو اکثر ہم دیکھیں گے کہ لڑکے جو ہیں کتنے نکمے ہیں۔ ان لڑکوں کو سوائے کھیل کود کے، عیاشی کے، گھومنے پھرنے کے کوئی کام ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ لیکن اس حوالے سے بھی سبحان اللہ لڑکیاں افضل ہیں، پڑھائی کی طرف توجہ دیتی ہیں، ماں باپ کا ساتھ دیتی ہیں، رحمت ہوتی ہیں، ماں کی کتنی ہمدرد ہوتی ہیں، باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ اور پہلے کے زمانے میں تو لڑکے جہاد پہ جایا کرتے تھے نا، اور گھوڑا سواری کرتے تھے، تو اس لیے وہ لوگ انہیں لڑکیوں پر فوقیت دیتے تھے۔ حالانکہ یہ بات بھی غلط تھی اور آج بھی غلط ہے۔ یہ لڑکیاں جو ہیں یہ ماں بھی بنتی ہے، بیوی بھی بنتی ہے، سبحان اللہ، اور بیٹی بھی بنتی ہے، بہن بھی بنتی ہے، اور ایک ماں بنتی ہے، سب سے بڑی چیز۔ اور کوئی بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا اللہ نے رتبہ رکھا ہے، اور ماں کے پیر کے پاس جنت ہے، سبحان اللہ۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے اور غالب ہے۔ فرمایا لا ساء ما یحکمون، تم لوگ کتنے برے فیصلے کرتے ہو۔ وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیتا تو پھر ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر کوئی جاندار بھی نہ بچتا، کوئی جاندار بھی، کوئی ذی نفس زمین پر نہ بچتا۔ اگر ہر گناہ کے سبب اللہ پکڑ لیتا تو دنیا ختم ہو گئی ہوتی۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مہلت دیتا ہے تاکہ انسان معافی مانگ لے، اور اگر وہ مہلت ختم ہو جائے تو پھر 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یعنی موت کا وقت مقرر ہے۔ مہلت دیتا ہے، شاید معافی مانگ لے، توبہ کر لے، میری طرف رجوع کر لے، میرے آگے گڑ گڑا لے، مہلت دیتا ہے۔ اس سے گناہ ہو گیا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور جب وہ ڈھیل کا وقت ختم ہو جاتا ہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے موت کا وقت، تو پھر اس کی اجل آ کے رہتی ہے اور اس کی پکڑ آ کے رہتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ان چوپایوں میں، ان جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں سے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں۔ کبھی آپ نے اور میں نے غور کیا کہ کہاں سے یہ بکری کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے، بھینس کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے، کیسے؟ حالانکہ اندر گوبر ہے اور خون ہے اور پیشاب وغیرہ کی نالیاں ہیں، اللہ اکبر، لیکن جب انسان دودھ نکالتا ہے تو صاف اور شفاف دودھ نکلتا ہے۔ فرمایا کہ سائغا للشاربین، یہ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کون ہے وہ ذات جو اس دودھ کے اندر خون اور گوبر کو مکس نہیں ہونے دیتا؟ ہے کوئی؟ کیا ڈاکٹر نہیں ہونے دیتا؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور اللہ کی یہ بناوٹ ہے، اس کی تخلیق ہے، اور سبزہ اور چارہ کھانے والوں سے سفید دودھ نکال رہا ہے،
اور اس کا ذائقہ اتنا شاندار ہے، اتنا مفید ہے یہ دودھ تمہارے واسطے، کتنا مفید ہے، سبحان اللہ۔ اس میں وٹامن ہے، اس میں حدید ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ دودھ کس چیز سے بنا ہے؟ جانور کھاتا کیا ہے؟ سبزہ اور چارہ، سبزہ اور چارہ کھاتا ہے، لیکن دودھ جو ہے وہ سفید نکلتا ہے، شفاف نکلتا ہے، اور بغیر کسی بدبو کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی گندگی کے صاف اور شفاف نکلتا ہے، سائغ للشاربین، اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دیتے ہیں، وَأُوحِيَ رَبُّكَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ پھر شہد کی مکھی کا یہاں ذکر کرتا ہے، فرمایا اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تم پہاڑوں میں اپنا گھر بناؤ اور چھتوں میں بھی گھر بناؤ، اور پھر ہر پھل میں سے تم کھاؤ، ہر پھل میں سے، ہر پھول میں سے تم کھاؤ، اور اپنے رب کے راستوں پر تم چلتی رہو۔ پھر اس کے پیٹ سے، اللہ نے فرمایا پھر اس کے پیٹ سے نکلتی ہے پینے کے لیے ایک چیز، اس کے پیٹ سے ایک چیز نکلتی ہے پینے کے لیے جس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، فیہ شفاء للناس، سبحان اللہ۔ اس کا ذکر تفصیل سے آیا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ کیسے شہد کی مکھیاں سب پھولوں اور پھلوں سے رس جمع کر کر کے شہد بناتی ہیں، کہ اللہ نے اس کو یہی حکم دیا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا کون ہے وہ ذات جو یہ سب اس سے کروا رہی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کون سی وہ ذات ہے، کون سا ڈاکٹر ہے جو یہ کروا رہا ہے؟ یہ وہ ہے اللہ تعالی، اللہ اکبر۔ جو اللہ کا تعارف لینا چاہتا ہے وہ سورۃ النحل کی تلاوت کرے اور اس پر تدبر کرے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اللہ کی معرفت حاصل کریں کہ اللہ کون ہے اور ہم کو کس کی عبادت کرنی ہے۔ جب اس کو معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر ہم اس ذات کی ہی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، تمہارے بعض لوگوں کو بعض پر رزق میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے۔ رزق کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں ہمیشہ مال و دولت ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ رزق کے بہت سے معنی آتے ہیں۔ انسان، عقل و ذہن، اس کی صلاحیتیں، بہت سے معنی آتے ہیں، یعنی انسان کی عقل و ذہن اور انسان کی صلاحیتیں، مال و دولت اور صحت، یہ سب بھی رزق میں شمار ہوتا ہے۔ امن، خوف، سکون، یہ سب رزق ہے۔ اگر رزق کو ایک لفظ میں بیان کرنا پڑ جائے تو میرے خیال میں وہ لفظ سکون سب سے بہتر ہوگا، کہ اگر کسی کے پاس اولاد بھی ہے اور مال و دولت بھی ہے، جسمانی صحت بھی ہے اور ذہنی صحت بھی ہے، اور وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے، تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق دے رکھا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، صرف اللہ تعالیٰ نے اس سے زبان کا ذائقہ چھین لیا تھا، زبان کا ذائقہ اس کے منہ میں نہیں تھا، وہ کچھ بھی کھاتا اسے کوئی بھی ذائقہ نہیں محسوس ہوتا تھا۔ تو یہ شخص جس کے پاس دولت کے تو انبار لگے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ذائقہ نہیں تھا زبان میں، تو اس کے پاس سکون نہیں تھا۔ اور ایک اور شخص ہے جو جھوپڑی میں رہتا ہے، لیکن وہ خوش ہے اپنی زندگی سے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اس کے ذہن پر، تو وہ سکون میں ہے۔ یہ سکون اس کے لیے رزق ہے، یاد رکھیے، یہ سکون اس کے لیے رزق ہے۔ پھر کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ رزق صرف مال و دولت نہیں ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو سکون والا رزق ملا ہوا ہو، اطمینان ملا ہوا ہو، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو سکون قلب عطا فرمائے۔ پھر فرمائے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وافر رزق، مال و دولت دے رکھا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ملازموں کو، نوکر چاکروں کو اپنا مال تقسیم کر کے انہیں اپنے برابر کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے اپنی بادشاہت، اپنی حکومت میں کسی کو شریک ٹھہرا لے؟ یہ کیسی بے وقوفانہ باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں کیسی کسی کو شریک بنا لوں اپنا؟
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا، احسان کا، قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا، اور وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور وہ روکتا ہے تمہیں بے حیائی سے اور سرکشی سے۔ عدل کو سمجھ لیجئے کہ عدل کیا ہے، یعنی کسی کو پورا حق ادا کر دینا، یہ عدل ہے۔ ایک انسان سے 1000 ریال لیے ہیں یا $1000 لیے ہیں یا 1000 روپے لیے ہیں، پھر پورے 1000 واپس کر دیے، یعنی یہ اس نے عدل کیا، جتنے لیے تھے اتنے ہی واپس کر دیے، یہ اس نے عدل کیا۔ ایک انسان ایسا ہے کہ اس نے آپ سے 1000 لیے، جو جہاں پر ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے اگر سعودیہ میں تو 1000 ریال، اگر پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے تو 1000 روپے۔ ایک انسان سے آپ نے 1000 ریال لیے، پھر وقت سے پہلے آپ نے اسے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے 1200 واپس کر دیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے۔ ہاں، مگر اگر اس نے یہ زیادہ پیسے مانگے تھے تو پھر یہ سود ہو جائے گا، یعنی میں تم کو 1000 دوں گی اور تم مجھ کو 1200 واپس کرنا، تو پھر یہ سود ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا عدل کس کو کہتے ہیں اور احسان اور عدل میں کیا فرق ہے اور سود کیسے بنتا ہے۔ آپ نے یہ سوچ کر کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، میں اپنی خوشی سے اسے تھوڑا بڑھا کر دے دوں تو پھر یہ احسان کہلائے گا۔ فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جو قطع رحمی کرتا ہے یاد رکھیے اللہ اس کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اور عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد فحاشی، بے حیائی اور سرکشی، ان تینوں کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم اس پر عمل کرو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو پورا کرو، جو عہد تم اللہ سے کر چکے ہو اس کو پورا کرو۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی بات بیان کی ہے۔ مثال ہے ایک بستی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے بہت رزق دے رکھا تھا، اور وہ بستی بڑی مطمئن تھی، بہت رزق تھا ان کے پاس۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنا شروع کر دیا۔ فَكَفَرْنَ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ نعمتوں کا کفر کرنا شروع کر دیا، ہر وقت ناشکری کرنے لگ گئے۔ دیکھیے ناشکری کتنی بری چیز ہے، جو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ اللہ چھین لیتا ہے۔ وہ بستی بڑی اطمینان میں رہتی تھی، بڑی خوشیاں تھیں، مال و دولت تھا، سبزیاں اور فروٹ، کہتے ہیں اگر ایک عورت ٹوکری لے کر باغ میں چلتی تھی تو خود بخود ہی فروٹ سے وہ ٹوکری بھر جاتی تھی، اتنا اللہ نے ان کو نوازا تھا، اتنی نعمتیں اللہ نے دی تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرْنَ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے ناشکری کرنی شروع کر دی۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سب کچھ اللہ نے ان سے لے لیا، اور اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا، ان کے باغ کو، ان کی کھیتیوں کو، ان کے گھر بار کو۔ اب اگر ہم اس آیت کو پچھلی آیت سے ملا کر پڑھ لیں جو پیچھے پڑھی ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ یہ تمہارے رب سے اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، اور اگر کفر اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس میں بھی، اس آیت میں بھی بیان ہے یہ دونوں عذاب، بھوک اور خوف، بہت ہی سخت عذاب ہے۔ کسی کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس امن نہ ہو تو وہ کبھی سو ہی نہیں سکتا، جتنی بھی دولت ہو، لیکن امن نہیں ہے، ہر طرف سے ڈر ہے، خطرہ ہے، چوری نہ ہو جائے، کوئی مار نہ دے، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، تو کیا ہے وہ سو ہی نہیں سکتا۔ اور خوف کے ساتھ اس پر بھوک بھی مسلط کر دی جائے
خوف، اور پھر خوف کے ساتھ اس پر بھوک بھی مسلط کر دی جائے، دہشت پھیلی ہوئی ہو اور کھانے کو بھی کچھ نہ ہو، یہ بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شکر صرف زبان سے ادا ہوتا ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر پوری رات نمازیں پڑھ کر شکر ادا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ تو بخشائے ہیں اللہ کے رسول، آپ تو جنتی ہیں، آپ اتنا کیوں اپنے آپ کو کھپاتے اور تپاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ تو شکر جو ہے ہم کو اللہ کے رسول سے سیکھنا ہے، اور شکر ہم کو ایسے ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر وقت شکر کیجئے۔ اور شکر کے لیے اللہ نے الفاظ بھی بتائے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، الحمدللہ کہیے، اس کی تعریف بیان کیجئے، اور الحمدللہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کی حدیث، جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس سے ترازو بھر جاتی ہے، اور جو سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے اس سے زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ پورا کا پورا بھر جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کہتی رہیے، ہر وقت اپنی زبان سے اس کا شکر ادا کریں، نعمت ہے یا نہیں ہے، کمی ہے، زیادتی ہے، ہر وقت شکر ادا کیجیے۔ آکے اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعوت توحید دیجیے، دعوت دیجیے اپنے رب کی توحید کی طرف، لوگوں کو بلائیے۔ کیسے بلائیے؟ حکمت کے ساتھ بلائیے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ دیکھتے ہیں حکمت کیا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ آپ وقت، جگہ اور انسان یہ سب دیکھ کر دعوت دیں۔ ایسے ٹائم پر تبلیغ نہ کریں جب انسان کے پاس وقت نہیں ہے، اور آپ اس کو پکڑ لیں، وقت نہیں ہے، وہ کھیل رہا ہے، وہ کود رہا ہے، وہ مست ہے، آپ اس کو نصیحت کرنے لگ جائیں، تبلیغ کرنے لگ جائیں، اور اس کو پکڑ لیں اور کہیں کہ آؤ میں تمہیں دین کی بات بتاؤں۔ ایسا نہیں، یہ حکمت نہیں ہے۔ اور آج ہمارے ہاں کچھ جماعتیں ایسی ہیں، جب سارے بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں یا پھر کہیں مست ہوتے ہیں تو یہ جا کر بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ آؤ بچوں، ہم آپ کو دین کی بات بتاتے ہیں۔ یہ دین کی بات بتانے کا وقت نہیں ہوتا، ان کا دماغ اس وقت کھیل میں لگا ہوتا ہے۔ انکار بھی کر سکتے ہیں، کفر بھی کر سکتے ہیں، بغاوت بھی کر سکتے ہیں دین سے، اسلام سے۔ یہ حکمت نہیں ہوتی، لہٰذا ٹائم دیکھا جائے۔ اور ایسے بھی تبلیغ نہیں کی جاتی کہ ڈنڈا لے کر کسی کے پیچھے لگ جائیں اور کہنے کہ تم ضرور مانو گے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ایسے بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزانہ لگاتار درس نہیں دیا کرتے تھے، ان کے خطبوں میں بھی وقفہ ہوتا تھا۔ جب آپ تقریریں کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، اس میں بھی وقفہ ہوتا تھا، کم سے کم 3 دن کا وقفہ ہوتا تھا۔ پھر ہم نے جگہ بھی دیکھنی ہے، مسجد میں کرنی ہے یا پھر کسی معقول جگہ پر کرنی ہے نصیحت، تبلیغ۔ یہ نہیں کہ کسی مزدور کے آفس میں پہنچ جائیں، کوئی بیچارہ کسی دفتر میں کام کرتا ہے، ادھر پہنچ جائیں اور آپ وہاں جا کر تبلیغ شروع کر دیں، اور وہ پھر آپ اپنا کام چھوڑ کر دین کی باتیں سننے لگے، آپ دین کی باتیں بنانے لگے اور سننے لگے، اور پھر اس کا افسر آ جائے، مالک آ جائے اور ناراض ہو جائے اس سے اور اس بیچارے مزدور کی تنخواہ کاٹ لے، تو ایسا بندہ کیسے دین کی بات کو قبول کرے گا؟ کراہیت ہوگی نا۔ تو ایک ٹائم، ایک وقت ہونا چاہیے۔ آپ نے تو جگہ کا دھیان ہی نہیں رکھا تھا، اور بیچارے مصیبت جو تھی اس کی آ گئی، وہ اپنی تنخواہ کو ادھورا دیکھ کر دین سے بھی نفرت کرنے لگ گیا۔ پھر فرمایا وجادلہم، کہ آپ ایک موضوع منتخب کریں اور اس پر بحث کریں۔ بحث کس طرح سے کریں؟ مہذب اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر بحث کریں۔ اگر بات کو رد کریں تو بھی دلائل کے ساتھ رد کریں، گالم گلوچ اور بدتمیزی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، تیزم تازی نہ ہو۔ تو الحمدللہ یہ تبلیغ کے
اصول ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں، اور اصول تو بہت سارے ہیں، اگر بیان کریں گے تو کافی طول پکڑ جائے گا، لمبا ہو جائے گا. اس واسطے میں یہاں تک اکتفا کرتی ہوں. اور الحمدللہ سورۃ النحل مکمل ہوتی ہے. آگے انشاءاللہ ہم سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف کا خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم نے جو سنا ہے اور پڑھا ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.